ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے دوسرے مناظرے کا آغاز کرتے ہیں جس کا عنوان ہے کرسمس کی حقیقت۔ اور یہ عنوان بھی کیونکہ اس کے قائل مسیحی حضرات ہیں، اس لیے اس سے بھی پہلا مقدمہ پیش کرنے والے جناب ڈاکٹر جنید جمشید سندھو صاحب ہوں گے۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا مسیحیت کی طرف سے مقدمہ پیش فرمائیں۔ اس یسوع میں آپ سب کی سلامتی اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اور آپ سب کو زندہ رکھا اور ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں اور اس کو سمجھ سکیں۔ تو میں اپنا دعویٰ جو ہے پیش کر دیتا ہوں۔ میرا جو مضمون ہے ٹاپک ہے وہ کرسمس ہے۔ تو کرسمس جو ہے وہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ یہ کرائسٹ اور ماس کا مجموعہ ہے۔ کرائسٹ میں یسوع مسیح جسے ہم جناب عیسیٰ مسیح بھی کہتے ہیں، اور ماس یعنی اکٹھ اجتماع۔ تو کرسمس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم مسیحی لوگ ہیں ہم یسوع مسیح کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کرسمس جو ہے وہ جب ہم اس کی تاریخ کو دیکھتے ہیں گوگل پہ جا کے یا کتب میں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 4 صدی میں کرسمس کو سیلیبریٹ کیا گیا فرسٹ ٹائم میں۔ لیکن ہم نے اس تاریخ سے زیادہ جس کو اہمیت دینی ہے وہ بائبل المقدس ہے۔ بائبل المقدس کے اندر مقدس لوکا کی مارک پر لکھی گئی انجیل اس کا 2 باب اور اس کی 10 آیت کے اندر لکھا ہے، مگر فرشتہ نے ان سے کہا ڈرو مت، کیونکہ دیکھو میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ تو مسیحی حضرات جو ہیں وہ کرسمس جو ہے اس لیے منا رہے ہیں کیونکہ آسمانی فرشتوں نے اس کی بشارت دی ہے، زمینی لوگوں نے نہیں۔ آسمان کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی خوشخبری دے رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور زمینی لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس کو منانا چاہیے۔ اسی طرح مقدس متی کی مارک پر لکھی گئی تھی باب 1 آیت نمبر 21، اس کے بیٹا ہوگا تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو جو نجات دینے کے لیے آ رہا ہے اس کی پیدائش کے سب منتظر ہو رہے ہیں۔ اس نجات کے سبب سے یہ خوشی منائی جا رہی ہے، اس کی اور کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگوں کو نجات دینے کے لیے آ رہا ہے۔ اس کی پیدائش جو ہے وہ ہمارے لیے باعث خوشی اس لیے ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ لوکا 2 باب کی 11 آیت میں لکھا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا یعنی مسیح خداوند۔ تو منجی مین کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے، اس لیے ہم اس کی سیلیبریٹ جو ہے وہ عید کو کرتے ہیں، خوشی کو مناتے ہیں، پیدائش کو۔ اور جب ہم قرآن شریف کے اندر دیکھتے ہیں سورہ مریم اور اس کی آیت نمبر 33 یعنی 33، تو وہاں پر بھی جناب مسیح جو ہیں وہ خود اپنی پیدائش کے دن میں یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر سلامتی ہو۔ اگر آپ قرآن شریف کے مختلف تراجم کو دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ بھی ترجمہ ملتا ہے کہ اس دن پر سلامتی، اور ایک قرآن شریف کے اندر ترجمہ یہ بھی ہے کہ مجھ پر سلامتی۔ تو سمجھ میں بات یہ آ رہی ہے کہ اگر دن پہ سلام کیا ہے سمجھ میں آتا ہے، اگر مقدس یسوع مسیح پر بھی سلام کیا ہے وہ بھی سمجھ میں آ رہا ہے، کیونکہ جو ہستی اس دن پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ سے ساری چیزیں جو ہے وہ پاک ہونے میں۔ لہٰذا ہم کرسمس اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کی اور کوئی وجہ نہیں۔ لیکن ہمارے جو مسلم بھائی ہیں یا جو ہمارے مسلم اسکالرز ہیں وہ اکثر دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے وہ دسمبر میں نہیں ہوئی، ان کی پیدائش جو ہے وہ جولائی میں یا اگست میں ہوئی ہے، اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف کھجوریں ہیں۔ تو کھجوریں جو ہیں وہ جولائی اور اگست میں لگتی ہیں، اور ہم دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش دسمبر میں ہوئی ہے۔ بائبل ہم قرآن شریف کے اندر دیکھتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 22 سے جب ہم 25 تک پڑھتے ہیں تو وہاں پر مقدسہ مریم کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جب وہ حاملہ تھی تو انہیں کہا گیا کہ وہ کھجور کے درخت کو لائیں تو وہاں سے تازی کھجوریں گریں گی، جس سے مسلم بھائی مسلم اسکالر جو ہے یہ عرض کرتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ نہیں ہو سکتا کیونکہ کھجوریں جو ہیں وہ جولائی اور اگست میں لگتی ہیں۔ لیکن اگر ہم ابن کثیر کا مطالعہ کریں، ابن کثیر جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 361، تو وہاں پر بتایا گیا ہے، ابن کثیر جو ہے وہ تشریح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو درخت تھا وہ سوکھا ہوا تھا اور اس کو ہلاک خدا نے کیا یعنی اللہ نے کیا،
تو یہ معجزہ ہے۔ اب سمجھ جائیے کہ اگر دسمبر میں پیدائش ہوئی ہے تو پھر معجزہ ہونے کے سبب سے کھجوریں کسی بھی مہینے میں لگ سکتی ہیں۔ اسی طرح ابن کثیر جلد 1 صفحہ 491 میں حضرت زکریا کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت زکریا جو ہیں وہ جب مقدسہ مریم کے حجرے میں جایا کرتے تھے تو وہاں پر ان کے پاس بے موسمی پھل پاتے تھے، اور ان مقدسہ مریم سے پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو وہ بتاتی تھی کہ آسمان سے بے موسمی پھل جو ہے وہ مجھے دیا گیا ہے۔ تو مقدسہ مریم کے لیے بے موسمی پھل جو ہے وہ آتے رہے ہیں آسمان سے۔ تو اگر دسمبر میں پیدائش ہوئی ہے لیکن آپ نہیں مان رہے اس چیز کو، تو پھر سمجھیں کہ جولائی اگست میں اگر کھجوریں لگتی ہیں تو پھر دسمبر میں بھی معجزہ ہو سکتا ہے۔ یہ اسلامی کتب کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور اعتراض ہم سنتے ہیں اکثر کہ سردی ہے اور بچے کو چرنی میں کیوں رکھا گیا ہے، اسے تو ماں کے سینے کے ساتھ ہونا چاہیے۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ ایک خشک گھاس بھی ہوتی ہے جو استبل کے اندر جانوروں کے لیے رکھی جاتی ہے، بلکہ گھروں میں ہم نے جو مرغیاں پال رکھی ہیں کہ ان کے چوزے ہوتے ہیں، میرے بچے نے بھی مرغیاں رکھی تھیں اور وہ پرالی لے کے آیا تھا، خشک گھاس لے کے آیا تھا اور بچوں کو اس کے اندر رکھا تھا تاکہ بچے گھر میں رہ سکیں۔ تو جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو کپڑے میں لپیٹ کر اس کو چرنی میں رکھا گیا۔ کپڑے میں بھی اسی لیے لپیٹا گیا کیونکہ سردی تھی، اور گھاس میں بھی اسی لیے رکھا گیا کیونکہ سردی تھی۔ تو اسی طرح مردم شماری کے اوپر بھی اعتراض ہم سنتے ہیں کہ مردم شماری جو ہے وہ سخت سردی میں کی ہوئی، تو وہ اس لیے ہوئی کیونکہ کھیتی باڑی میں جو سردی ہوتی تھی اس میں کام چھوڑ دیا جاتا تھا۔ برف باری میں زیادہ بارشوں کے سبب سے کھیتی باڑی کے کام کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ لوگوں کے بہانے کو ختم کرنے کے لیے سردیوں میں مردم شماری رکھی گئی تاکہ ہر کوئی آ کر اپنا نام جو ہے وہ درج کروا سکے۔ اس کے ساتھ ہی کرسمس ٹری کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، سینٹا کلوز کے اوپر اعتراض کیا جاتا ہے، ستارے پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ ریبیٹل کے اندر میں الگ بات کروں گا، لیکن یہ میں اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں۔ کرسمس ٹری جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 16ویں صدی میں جرمنی میں اس کا آغاز ہوتا ہے، جس کو پروٹسٹنٹ مسیحوں نے سجاوٹ کے لیے استعمال کیا، مگر کچھ لوگ جو یرمیہ 10 باب آیت نمبر 3 سے 5 کا والا پیش کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ یشعیاء باب 24 کا ذکر کرتے ہیں کہ جو درخت کی پوجا کرتے ہیں یا اس کی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن کرسچینٹی کے اندر ایسا نہیں ہے۔ جتنے مسلم بھائی ہیں وہ 100% اس بات کو جانتے ہیں کہ چرچ کے اندر کبھی بھی کرسمس ٹری کی پوجا نہیں کی گئی، نہ اس کو سجدہ کیا گیا۔ ہوشیہ 14 کی 8 میں لکھا ہے، خدا تعالیٰ فرماتے ہیں خدا نے خود کو سرسبز سرو کی مانند کہا ہے، اور جب خدا اس کو اپنی مانند کہتا ہے، جس طرح حج کا صندوق تھا وہ بھی خدا کی علامت کے طور پر رکھا جاتا تھا، اسی طرح سرو کے پودے کو کرسمس ٹری کے طور پر جب رکھا جاتا ہے تو اس کو پوجا کرنے کے لیے نہ بلکہ سجاوٹ کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم گھنٹیوں کی بات کرتے ہیں، یہ بھی اعتراض ہے کہ جو کرسمس ٹری ہوتا ہے اس کے اوپر جو گھنٹیاں لگائی جاتی ہیں وہ اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جو گھنٹیاں لگائی جاتی ہیں وہ بشارت کا اعلان کرتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو پرانے چرچز ہیں آج وہاں پر گھنٹا لگا ہوتا ہے، اس کو کھینچتے ہیں تاکہ لوگوں کو آواز آئے کہ عبادت جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے۔ جس طرح کہ ابھی ہم نے دیکھا کہ اذان دی گئی تھی، واٹ اٹس مین کالنگ ٹو پیپل، لوگوں کو بلاوا ہے کہ اب آئیں اور آ کر وہ نماز پڑھ سکیں۔ ان دا سیم وے ہم یہاں پر جو بیلز ہیں جس کو ہم جنگل بیل بھی سنتے ہیں وہ اس لیے لگائی جاتی ہیں کیونکہ یہ بشارت دیتی ہیں، اعلان کرتی ہیں۔ اور موم بتیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے کرسمس میں۔ سب چرچز کے اندر یسوع مسیح کو نور سمجھتے ہوئے اور جانتے ہوئے بائبل مقدس کے مطابق موم بتیاں بھی جلائی جاتی ہیں۔ اور ستارہ جو ہے وہ بیت لحم کے اندر جو ستارہ دیکھ کر جو مجوسی جو ہیں جب یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں تحفے بھی لے کے آتے ہیں تو وہ ستارہ جو ہے اس کی یاد میں اس مٹی کے اوپر جو ہے وہ ہم اس کو بھی لگاتے ہیں۔ بائبل مقدس کے اندر ہم دیکھتے ہیں لوکا باب 1 آیت 7 سے 14، مگر فرشتہ نے اس سے کہا اے زکریا خوف نہ کر کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی یشوع کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یہودا رکھنا۔ اصل جو حقیقت مسلم اسکالرز جاننا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بائبل مقدس میں سے آپ ثابت کریں کہ 25 دسمبر ہے کہ نہیں ہے۔ کہانت کے واقعہ کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں جنہوں نے بائبل اسٹڈی کی ہے
یہ واقعہ کہانت کی باری 10 تشریح کو پیش آتا ہے، کیونکہ سال میں ایک بار سردار کاہن جو ہے وہ ہیکل میں جا کر قربانی کیا کرتا تھا۔ یہ 10 تشریح 7ویں مہینے کی یہودی مہینہ تشریح 10 تاریخ، یہاں آپ اعبار سنو آپ کو مکمل طور پر پڑھ لیجیے گا، یہ واضح ہو جائے گا کہ 10 تشریح کے دن یوحنا کی پیدائش کی خوشخبری دی گئی۔ اور پہلے 10 تشریح کے کیلنڈر کو موجودہ کیلنڈر جو گریگورین کیلنڈر میں جو کنورٹ کر لیتے ہیں، تو اس کا کنورژن کا طریقہ یہ ہے کہ یہ 25 ستمبر آتا ہے۔ ابھی آپ موبائل نکال سکتے ہیں، وائی فائی یہاں پر آن ہے، گوگل میں جائیے تو لکھیں ہیبریو ڈیٹ کنورٹر، تو یو کین مینشن اوور دیئر دا رائٹ ڈیٹس وچ آئی سینڈ 25 دسمبر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ زوریٹا کیلنڈر میں اس کا فارمولا دیا ہے، آپ نے یہودی کیلنڈر کو گریگورین کیلنڈر میں کیسے کنورٹ کرنا۔ یہاں آپ 10 تشریح لکھیں گے، 10ویں تاریخ تشریح کا مہینہ ڈالیں اور 2021 یا 20 اس میں سے مائنس کر دیں تو وہ 1 AD پر چلا جائے گا۔ 3 7 6 1 سن نکلتا ہے اس کا، اس کو آپ کنورٹ کریں تو تاریخ آ جائے گی، تو یہ 25 ستمبر ہے، 10 تشریح بنتا ہے سال 1، یعنی کہ 10 تشریح کو مقدس زکریا کو فرشتے نے یہ پیغام دیا کہ اس کی بیوی جو ہے رشتہ جو ہے وہ حاملہ ہوگی اور اس کے بیٹا ہوگا جو ہے اشتباہی۔ اسی طرح لوکا باب 1:24 کے اندر ان دنوں کے بعد اس کی بیوی الشبہ حاملہ ہوئی اور اس نے 5 مہینے تک اپنے تئیں یہ کہہ کر چھپائے رکھا کہ جب میری رسوائی لوگوں سے دور کرنے کے لیے مجھ پر نظر کی، ان دنوں میں اس نے میرے لیے ایسا کیا۔ 6 مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کواری کے پاس بھیجا گیا۔ یعنی کہ جب مقدس زکریا کو پیغام دیا گیا، بشارت دی گئی، آفٹر 6 منتھ ایک گڈ نیوز جو ہے وہ مقدسہ مریم کے لیے پہنچائی گئی۔ اب یہ 10 تشریح یعنی 6 ستمبر کے 6 ماہ کے بعد ایسا ہوا، تو 6 ماہ کے بعد یہ تاریخ 25 مارچ بن جاتی ہے، یعنی کہ مقدسہ مریم کو جب خوشخبری سنائی گئی ہے تو یہاں پر 25 مارچ کی ڈیٹ آتی ہے۔ اور جب آپ 25 مارچ میں جب ایک عورت حاملہ ہوتی ہے تو وہ 9th منتھ میں یعنی کہ 9 مہینے میں جب وہ بچے کو پیدا کرتی ہے تو آپ 25 مارچ میں اب آپ آگے 9 ماہ جب جمع کرتے ہیں تو یہ بن جاتی ہے 25 دسمبر۔ تو یہ بائبل مقدس میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس فارمولے کو آپ خود بھی بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ مشہور سائنسدان آئنسٹائن نے بھی ایک مشہور اپنے آرٹیکل میں یہ کہا ہے کہ یسوع مسیح کی پیدائش ہے وہ 25 دسمبر کو ہی ہوئی۔ اس کے بعد مختلف جو تاریخیں ہیں اس کے اوپر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، اور ہم جانتے ہیں، ہم مسیحی لوگ واضح طور پر جانتے ہیں کہ اسلام کے اندر جو اسلامی بھائی ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، آپ کے ہاں بھی 12 ربیع الاول کے جو ڈیٹس ہیں وہ کنفرم نہیں ہیں، وہ مختلف ڈیٹس بنا رہے ہیں۔ کسی کو بھی اعتراض نہیں ہے، جو بنا رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بنا تو نہیں ہے۔ حالانکہ میرے معزز جو خاور رشید بٹ صاحب ہیں، تو ان کی ایک میں ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے بولا تھا کہ جو منانا چاہتے ہیں تو اگر اسلام کی برتھڈے کو جو منانا چاہتے ہیں وہ منڈے کو روزہ رکھا کریں اور چیز بانٹ سکتی ہے، لیکن وہ ایسا جشن نہیں کر سکتے جو شرعی طور پر ٹھیک نہیں ہے، آئیے گی، لیکن ہم وہ کام کریں جو بائبل مقدس کے اندر درج ہے، ہمیں کسی نے نہیں سکھایا۔ ہم جس کتاب کی پیروی کر رہے ہیں وہ ہمیں ٹیچ کرتی ہے، وہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ ہم جس سیلیبریشن کو منا رہے ہیں یہ زمینی نہیں ہے، آسمان سے فرشتوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس کی برتھڈے کو سیلیبریٹ کرنا ہی کرنا ہے، کیونکہ وہ دنیا میں جس مقصد کے لیے آ رہا ہے وہ کفارہ ہے، وہ نجات دینے کے لیے آ رہا ہے۔ تو جو میرے لیے آ رہا ہے نجات دینے کے لیے، جو میرے لیے مرنے کو تیار ہے، تو اس کی برتھڈے کو میں کیوں نہ مناؤں؟ تو اسی کو ہم کرسمس کہتے ہیں، اور کرسمس کا مطلب میں نے آپ کو واضح طور پر بتا دیا۔ اور جو کرسمس کی مسیحت کے اندر مختلف ڈیٹس ہیں اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ کوئی 6 جنوری کو مناتا ہے، کوئی 19 جنوری کو، کوئی 25 دسمبر کو۔ یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ مختلف ڈیٹس میں، پھر 25 دسمبر نہیں ہے، تاریخ کا کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ہی دن میں کرسمس منا رہے تھے۔ جب ہم جولین کیلنڈر 46 BC میں شروع ہوا اور گریگورین کیلنڈر 1582 AD میں شروع ہوا تھا، تو 1582 AD جب گریگورین کیلنڈر شروع ہوا تھا تو اتفاق سے جولین کیلنڈر کے اندر ٹائم کا فرق ہے، ہر 400 سال کے بعد 3 دنوں کا فرق آ جاتا ہے، اس لیے 16 صدیوں میں 12 دن کا فرق آ گیا۔ تو وہ 12 دن اگر 25 دسمبر میں ہم جمع کریں تو 6 جنوری بنتا ہے،
اور یہ کیلنڈر کا فرق ہے گریگورین اور جولین کیلنڈر کے اندر، ورنہ وہ دن بھی 25 دسمبر بھی بنتا ہے، اس میں فرق نہیں ہے. دیز آر کامن ان کیلنڈر. ویسے یہ 25 دسمبر بھی ہے. انڈیا کے اندر 6ویں صدی میں صفر ایجاد ہوا تھا، اس لیے صفر نہ ہونے کی وجہ سے اے ڈی اور بی سی میں 1 سال کا فرق ہے، اور اس میں کسی کی غلطی نہیں ہے. صفر تب ایجاد نہیں ہوا تھا، فرق نہیں ہے بلکہ یہ ایڈجسٹمنٹ ہے. اس لیے پہلی صدی ہے، پہلی صدی میں جو 0 ہے وہ آیا ہے. اگر فرسٹ اے ڈی ہے تو وہ فرسٹ بی سی ہونا چاہیے. اگر 1 سال کا آپ فرق کرتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے. تو میرا جو دعویٰ ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، اور میں یہاں پر ٹائم پورا نہیں کرنے ہیں بلکہ اپنا دعویٰ پیش کرنا ہے. اسلام کی طرف سے اپنا دعویٰ پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں مولانا اویس اسلم صاحب کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس موضوع پر مناظرے کی دوسری مجلس منعقد کی گئی ہے اس کا موضوع کرسمس کی حقیقت ہے. اس کے اندر اپنی صلاحیتوں کو جو سرو کرنا ہے، ہم نے اس بات پر زور لگا کر صرف یہی ثابت نہیں کرنا کہ 25 دسمبر کو ثابت ہوئے ہیں، وہ پیدا ہوئے ہیں، ستمبر 25 کو پیدا ہوئے ہیں، یا جنوری کی 6 کو پیدا ہوئے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بھی. اصل چیز انہوں نے اپنے مقدمے کے اندر ہی اس چیز کو ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ کرسمس جو ہے یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے. ایک مسیح ہے اور اس کے نام کے اوپر اجتماع، اس کو ماس کہا جاتا ہے. تو یہ 2 چیزوں کا مجموعہ جو ہے کرسمس کہا جاتا ہے. اور انہوں نے اس کے بعد یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ تاریخ کی بجائے ہمیں بائبل کو ترجیح دینی چاہیے. یعنی کہ اگر ہم نے اپنا کوئی تہوار ثابت کرنا ہے تو اس کو بائبل کے ذریعے، اللہ تعالیٰ کی جو کتاب ہے ان کے نزدیک، اس کے ذریعے اس کو ثابت کرنا چاہیے، اور تاریخ کو اتنی اہمیت نہیں دینی چاہیے. اور اس کے بعد انہوں نے 2-3 وجوہات ذکر کی. انہوں نے فرمایا کہ فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی تھی، اس وجہ سے ہم اسے مناتے ہیں. دوسری دفعہ انہوں نے فرمایا کہ گناہوں سے نجات ملی ہے، اس وجہ سے ہم اسے مناتے ہیں. تیسری انہوں نے فرمایا کہ منجی ہیں، اس وجہ سے ان کی نجات دینے کی بدولت ہم اسے مناتے ہیں. 3 وجوہات بتائیں ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک ہی بات ہے، اس وجہ سے ہی ہم اس کو مناتے ہیں. بات یہ ہے کہ فرشتوں کی خوشخبری دینا، کیا اس چیز کو لازم ہے کہ اس دن تہوار منایا جائے؟ اگر یہ بات جیسا کہ انہوں نے دعویٰ کیا، یہ کیونکہ انہوں نے یہ بات تسلیم کر کے ہی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ فرشتوں نے آ کر خوشخبری دی، اس وجہ سے ہم مناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ زمین کے کسی بندے نے، باشندے نے آ کے خوشخبری نہیں دی، فرشتوں نے آ کے خوشخبری دی ہے کہ اس دن تمہارے لیے جو ہے خوشی کا باعث ہے. اس طرح کی بات. اب یوحنا کی پیدائش کا جو ذکر لوقا کے باب 1 فقرہ نمبر 13 سے 15 کے اندر آپ ابھی انجیل کھول لیں تو اس کے اندر فرمایا گیا، کہا لوقا کے باب 1 فقرہ نمبر 13 سے 15، مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی ہے، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا، اور اس کا نام یوحنا رکھنا، اور تجھے خوشی اور خرمی ہوگی، اور بہت سے لوگ اس کی پیدائش کے سبب خوش ہوں گے، کیونکہ وہ خداوند کے حضور بزرگ ہوگا، اور ہرگز نہ تو وہ مے پیے گا نہ شراب پیے گا. یہ بات اس نے. اب دیکھیں یوحنا کی پیدائش کے اوپر فرشتوں نے آگے خوشخبری دی، اور آگے یہ بات بھی کہی کہ بہت سے لوگ اس پیدائش کی وجہ سے خوش ہوں گے. تو اب ان سے گزارش ہے کہ کیا جتنی ان کے فرقے کی عمر ہے، تقریباً 500-600 سال، یہ یوحنا کی جو آیت فرشتوں کی خوشخبری ہے اس پہ تعمیل کرتے ہوئے کیا انہوں نے خوشی کا اظہار یوحنا کی پیدائش کی کرسمس کی صورت میں کی ہے؟ کیا یوحنا کی پیدائش کی خوشی بھی آپ نے کرسمس کی صورت میں منائی ہے؟ کیونکہ اس کے متعلق بھی اس طرح کے الفاظ ہی موجود ہیں جس طرح کے الفاظ یسوع کی پیدائش سے متعلق موجود ہیں.
خوشی کے اندر یوحنا کی پیدائش، خوشخبری دینے کے اندر جو لوگ ہیں یسوع کی پیدائش میں اور یوحنا کی پیدائش میں تقریباً مماثلت ہے۔ اور اس کے بعد جو انہوں نے بات یہ ذکر فرمائی کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا مجھ پر سلامتی ہے، اور اس کے آگے بھی پڑھے، اس کے آگے بھی کہا جس دن میں فوت ہوں گا اس دن پر بھی سلامتی مجھ پر، اور جس دن دوبارہ اٹھایا جاؤں گا اس دن بھی مجھ پر سلامتی۔ تو 3 مقامات کو سلامتی والا کہا، 3 مقامات کو نہیں، 3 مقامات پر خود کے اوپر سلامتی کی دعا کی۔ یہ جو مرحلہ ہے، آیت ہے، یہ دعا کی قبیل سے ہے، تہوار کی قبیل سے نہیں ہے، کیونکہ اس سے پیچھے ہی سورہ مریم کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری سے متعلق جب بات کہی ہے تو یہی فرمایا السلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی کے متعلق بھی یہی کہا گیا جس دن وہ پیدا ہوا اس دن پر ان پر سلامتی ہے، جس دن وہ فوت ہوں گے اس وقت، اور جس دن وہ فوت ہوئے اور جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ تو یہ مطلب انہوں نے آگے جو بات فرمائی ہے صرف یہ بات کہی کہ خوشی ہے، نجات ملنی ہے۔ اور دوسرا میرا سوال ایک تو یہ کہ اس تہوار کا ذکر بائبل کے اندر موجود نہیں ہے، جس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے وہ بھی آیت تقریباً یوحنا کے متعلق بھی بائبل کے اندر موجود ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انہوں نے جب تہوار ثابت کرنا ہے تو تہوار ثابت کرنے کے لیے مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو ثابت کرنا ہوتی ہیں۔ پہلی چیز کہ تہوار کو بطور تہوار بائبل کے اندر ذکر کیا گیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، میں کوئی الزام کسی کے اوپر اس اعتبار سے نہیں لگا رہا، لیکن بائبل کا اگر آپ مزاج دیکھیں تو بائبل کے مزاج میں یہ چیز شامل ہے کہ جب کسی عید کا ذکر کرنا ہوتا ہے یا کسی عید کو منوانا مقصود ہوتا ہے تو وہاں پر یہ نہیں کہا جاتا کہ بس خوشی کر لو اور ادھر ادھر نکل گئی، اس کے بعد آیتیں ادھر ادھر نکل گئی، ایسے نہیں۔ باقاعدہ اخبار کے باب نمبر 23 کے فقرہ نمبر 5 اور 6 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے جب عید فصح اور فطیر کا ذکر کیا گیا اور کہا پہلے مہینے کی 14ویں تاریخ کو شام کے وقت فصح ہوا کرے اور اسی مہینے کی 15ویں تاریخ کو خداوند کے لیے عید فطیر ہوگی۔ اب دیکھیں عید منوانے پر جب آئی ہے بائبل اس نے مہینہ بھی بتایا، مہینے کی تاریخ بھی بتائی ہے اور عید کا وقت بھی بتا دیا کہ شام کے وقت ہوگی۔ تو جب اتنا بڑا تہوار تھا کہ پوری انسانیت کو گناہوں سے نجات مل گئی تھی تو اس کا ذکر کیا گیا، تو بس یہ کہ فرشتوں نے آپ کی خوشخبری دے دی ہے تو اس وجہ سے ہم مسلم جشن منایا کریں۔ اور دوسری چیز، نجات آپ کو یسوع کی پیدائش سے ملی ہے کہ یسوع کی صلیب سے ملی ہے؟ نجات تو صلیب مسیح سے ملی ہے، پیدائش مسیح سے نہیں ملی۔ تو منائیں اگر آپ تو منائیں تصلیب مسیح، پیدائش مسیح میں۔ اگر آپ نے کوئی موقف نکالنا بھی ہے تو تصلیب مسیح پر کوئی خوشی کا اظہار کریں۔ نجات جو آپ کو آپ کے مذہب کے مطابق ملی وہ تصلیب مسیح پر ملی، نہ کہ پیدائش مسیح کے اوپر ملی۔ اور دوسری چیز، اب بدعات سے متعلق آپ دیکھیں بائبل کی بہت ہی واضح قسم کی ورسز ہیں۔ کہا گیا استثناء کے باب نمبر 12 فقرہ نمبر 32 کے اندر جس بات کا میں تمہیں حکم کرتا ہوں تم احتیاط کر کے اس پر عمل کرنا، نہ تو تم اس میں کچھ بڑھانا اور نہ کچھ اس میں تم گھٹانا۔ یہ استثناء کے اندر اور استثناء کے باب نمبر 4 فقرہ نمبر 2 کے اندر بھی یہی بات ذکر ہے۔ اور اس کے بعد مکاشفہ کے اندر یہ بات لکھی گئی، کہا میں ہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں، اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس کے اوپر نازل کرے۔ یعنی کہ بددعا ہے ایسے شخص کے لیے کہ جو نبوت کی باتوں میں کچھ اضافہ کرتا ہے۔ اور اس کے بعد پطرس کی 2 پطرس ہے باب 1 فقرہ نمبر 20 اور 21 ہے، اس کے اندر یہ بات کہی کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعبیر کسی کے ذاتی اختیار کے اوپر موقوف نہیں ہے۔ کسی کا ذاتی اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے چرنی میں گھاس ڈال دے، جیسے کہ انہوں نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہاں پر خشک گھاس تھی، آپ نے جا کے گھاس ڈالی تھی۔ وہاں بائبل کے اندر اس کا ذکر دکھائیں، گھاس کہاں پر ہے؟ بائبل کے اندر کہا گیا چرنی میں بچہ ڈال دیا۔ وہاں پر اس چیز کا بالکل ذکر نہیں ہے کہ وہاں پر گھاس تھی، خشک تھی۔ آگے سے آپ نے اپنی بات سنائی کہ آپ کے بچے کے پاس بھی مرغیاں ہیں، گھاس لے کر آئے۔ مناظرے سے متعلقہ کوئی چیز نہیں تھی وہ، لیکن بہرحال اگر آپ نے چرنی کے اندر بچے کو ڈالنے پر آپ نے کہا کہ وہاں پر گھاس تھی جس کی وجہ سے یہ گرمائش مل رہی ہے، تو آپ ہمیں گھاس کا وجود بائبل کے اندر سے دکھائیں، کیونکہ آپ نے خود ہی بات کہی ہے کہ ہم نے تاریخ کو ترجیح نہیں دینی۔ اب تاریخ سائڈ پہ ہے،
اب جو چیز بھی ثابت کرنی ہے وہ کتاب مقدس سے ثابت کرنی ہے. کرسمس بطور تہوار کتاب مقدس کے اندر حکم دیا گیا ہو یہ آپ نے ثابت کرنا ہے، کیونکہ آپ نے کہا کہ صرف کتاب مقدس پر ہی ہم رہیں گے اور اس کو ترجیح دیں گے. دوسری چیز کتاب المقدس کے اندر ہی آپ دکھائیں کہ یسوع نے اس کو منانے کا حکم دیا ہو، کیونکہ اور اس نے یہ بات کہی ہے کہ خدا اور انسان کے بیچ میں جو درمیانی ہے وہ ایک مسیح یسوع ہے جو انسان ہے. اس کے علاوہ خدا اور انسانیت کے درمیان میں کوئی درمیانی نہیں ہے. یعنی کہ خدا نے اگر کوئی اپنی بات کہنی ہے تو وہ یسوع مسیح کے ذریعے ہی کہلوائے گا، اس کے علاوہ نہیں. تو اب درمیانی ہے اور آپ نے اس چیز کو دین بھی ثابت کرنا ہے تہوار، تو آپ نے یسوع کی زبانی یہ ثابت کریں کہ اس نے کہا ہو کہ جس دن میں پیدا ہوا ہوں اس دن تم نے ہر سال اس طریق کو تہوار منانا ہے. تیسری چیز اگر آپ اس سے بھی عاجز آ جائیں تو آپ یسوع کے حواریوں کا ہی کوئی حوالہ دے دیجئے گا کہ انہوں نے ہی اس کو منایا ہو. اب دیکھیں کئی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں کہ جی بہت زیادہ مشکلات ہیں، ان کے جو شاگردوں کے اوپر جو وقت تھے بڑے دشوار گزرے تھے. پوری انجیل اٹھا کے دیکھ لیں، موت کا وقت قریب ہے اور عید فصح کے کھانے کے اہتمامات کیے جا رہے ہیں، اور کبھی کوئی مشکل اور وقت بھی ہے تو مختلف تہواروں کے اندر شرکت کی کوششیں کی جا رہی ہیں. تو جب تہوار دوسرے تھے اس کو منانے پر کوششیں ہیں، اور جب یہ اتنا اہم تہوار تھا کہ پوری انسانیت کو نجات ملنی تھی، اس کے متعلق کسی حوالے کا کوئی عمل ہی نہیں ہے، بائبل کے اندر اس کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. اور ایک اور چیز کہ جو تہوار ہے اس کی جو تاریخ ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا بائبل کے اندر تہوار کو جب منوایا گیا اس کی تاریخ کا ذکر کیا گیا. اس تہوار کی تاریخ کو بھی آپ بائبل سے ہی دکھائیں گے. اور اس کے علاوہ بہت سارے دلائل اس کے اوپر ہیں. میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ کی ٹرنیں مجھے مل جائیں اگر تو پھر بھی دلائل جو ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے. آپ کے بہت سارے جو مورخین ہیں، میں آپ نے شروع میں بات کہی کہ جی گوگل سے جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ چوتھی صدی سے اس کا آغاز ہوا. بھائی یہ جو گوگل ہے یہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا بھی گوگل ہی ہے. ہسٹری آف کرسچن چرچ جو فلپ شارپ نے لکھی ہے، جرمن پروٹیسٹنٹ تھا، وہ بھی گوگل ہی ہے. اور اس کے بعد The First Christmas by Paul Almayer اس نے اپنی کتاب کے اندر یہ بات کہی کہ یہ جو تہوار ہیں دو تاریخوں کو منائے گئے لیٹ آ کے، ایک جگہ پر 6 جنوری کو، ایک جگہ پر 25 دسمبر کو، اور یہ دونوں شروع ہوئے both became too late at 300 AD. 300 کہا ہے اس نے، اس کے اندر 399 بھی ہو سکتا ہے اور 301 بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو 300 کے اندر ان تین مورخین نے ذکر کیا. اب میں کیتھولک انسائکلوپیڈیا والیوم نمبر 3 ہے، پیج نمبر 742 ہے، اس کے اندر کہا گیا کہ کرسمس واز نوٹ امنگ دا ارلیسٹ فیسٹیول آف دا چرچ. جو کرسمس ہے یہ چرچ کے قدیمی تہواروں میں سے نہیں ہے، یعنی کہ شروع سے اس کو نہیں منایا گیا. اور دوسری بات کہی گئی کہ ٹرٹولین جو ہے ان کا بہت بڑا عالم ہے، اس نے omitted from their lists of feasts کہ اس نے ایک پورے جو تہوار تھے مذہبی اس کی لسٹ بنائی ہے، اس کے اندر سے کرسمس کو چھوڑ دیا، اس کا ذکر اس نے اپنی تہواروں کی لسٹ کے اندر نہیں کیا. اور یہ تیسری صدی کا شخص ہے. اب تیسری بات اسی ریفرنس کے اندر یہ ہے there is no month in the year to which respectable authorities have not assigned Christ's birth. کہ جب اس چیز کی تجاویز پیش کی جا رہی تھی کہ کب منایا جائے، 6 جنوری کو، 23 مارچ کو، کب 25 دسمبر کو، تو وہ کہتے ہیں کوئی پورے سال کا مہینہ ایسا نہیں تھا کہ اتھارٹیز میں سے کسی نے اس کو سجیسٹ نہ کیا ہو، اس کا مشورہ نہ دیا ہو. کسی نے جنوری کا، کسی نے اکتوبر کا، کسی نے اگست کا، کسی نے ستمبر کا، کسی نے اپریل کا، مطلب 12 کے 12 مہینوں کو سجیسٹ کیا گیا اس کونسل کے اندر. یہ آپ کی ہی مطلب تاریخی روایت ہے جس کے اندر اس چیز کا ذکر ہے. اس کے بعد جو ہسٹری آف کرسچن چرچ بائی فلپ شارپ والیوم 3 ہے، پیج نمبر 313 ہے، اور یہ ایک کا پروٹیسٹنٹ جرمن پروٹیسٹنٹ بہت بڑا مورخ ہے، کوئی عام آدمی بھی نہیں ہے، اور پہلا جو انسائکلوپیڈیا ہے اس کی بھی بہت زیادہ کرسچن ہسٹری کے اندر اہمیت ہے. اس نے کہا the day and the month of the birth of Christ are nowhere stated in gospel. کہ دن اور مہینہ یسوع کی پیدائش کا گوسپلز اناجیل کے اندر بالکل ذکر نہیں ہے. اور اس کے بعد کہا
کہ جو کرسمس واز انٹروڈیوسڈ ان دا اینٹیوک اباؤٹ دا ایئر 330 AD 380 کے اندر آ کے انطاکیہ کے اندر اس تہوار کو انٹروڈیوس کروایا گیا، اس کا تعارف کروایا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا جو الیگزینڈریا ہے یعنی کہ اسکندریہ کے اندر اس کو 430 AD کے اندر متعارف کروایا گیا۔ آپ دیکھیں ایک مذہبی تہوار ہے اور اس کو منانا بائبل سے ان کے نزدیک کہا جا رہا ہے کہ واجب ہے، جو کہ ثابت نہیں ہوا، اس کا میں جواب دے چکا ہوں۔ اس کو کوئی 4تھی صدی میں منا رہا ہے، اس کے بھی اواخر میں، اور کوئی 5ویں صدی کے وسط میں آ کر اس کو منا رہا ہے۔ اور اس کے بعد اسی ہسٹورین نے والیم 2 پیج نمبر 222 کے اندر کہا ہے کہ جو کرسمس فیسٹیول ہے there is no trace before the 4th century۔ یہ آپ کو میں نے 3 اور 4 حوالے دے دیے۔ اس کے بعد جنم دن منانے کا تصور کیا ہے مسیحیت کے اندر؟ یہ تو خدا کا جب جنم دن منانے لگ گئے ہیں، خدا کا جنم ہونا نہ ہونا اس کے اوپر تو چلو پہلے بحث ہو چکی ہے، تو اب خدا کا جنم دن جو منا رہے ہیں اس کے متعلق ان کے قدیم علماء کا کیا نقطۂ نظر ہے، میں وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ جو بھی میں عالم ان کا پیش کر رہا ہوں یہ اس نے 3ری صدی بھی دیکھی ہے اور 2ری صدی کے وسط کو بھی دیکھا، یعنی کہ 183-85 کے اندر پیدا ہوا اور 250-60 کے قریب فوت ہوا۔ اس نے کہا no one is found to have had joy on the day of the birth، کہ کوئی بھی ہم نے مطلب تلاش نہیں کیا گیا جو اپنے دن کے اوپر کوئی خوشی مناتا ہو۔ اس کے بعد اس نے کہا only sinners rejoice over this kind of birthday، جو صرف گناہگار لوگ ہیں وہ اس طرح کے جنم دنوں کو مناتے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے؟ اوریگن آف الیگزینڈریا ہے، اور آپ اس کا حوالہ بھی دیکھیں، ایڈامینڈیس اس کو کہا جاتا ہے، 185 سے لے کے 253 تک اس کا زمانہ ہے۔ اس کی کتاب کا جو ترجمہ کیا گیا تھا فادر آف دا چرچ اوریگن ہومیلیز آن لیویٹیکس پیج نمبر 156 ہے، اس کے اندر اس نے یہ بات کہی۔ اس نے کہا کہ اب گناہگاروں کی مثال بھی اس نے دی ہوئی ہے، اس نے مثال کر دی، اس نے کہا آپ دیکھیں we find in the Old Testament، ہم پرانے عہد نامہ کے اندر دیکھتے ہیں فیرو یعنی کہ فرعون وہ جنم دن منایا کرتا تھا، اور نیو ٹیسٹمنٹ میں دیکھتے ہیں کہ ہیرڈ ہیرودیس جیسے جو بادشاہ ہیں وہ اس جنم دن کو منایا کرتے تھے۔ یہ گناہگاروں کا کام ہے اور آپ یسوع کے نام پہ اس کو چلا دیے ہیں۔ اور شروع کے اندر یہ بات بھی آپ لوگوں کے فائدے کے لیے خالی نہیں ہوگی، یہ بات کہی گئی ہے دوم کی درس کے اندر باب نمبر 2 ہے، فقرہ نمبر 1-2 ہے، لکھا ہوا تم میں سے بھی جھوٹے استاد ہوں گے، جیسا کہ اب اکثریت مسیحیوں کے اندر جو استاد ہیں وہ مجھے لگتا ہے اس کے مصداق ہیں۔ کہا گیا کہ جو پوشیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں نکالیں گے، جیسا کہ انہوں نے ہلاک کرنے والی بدعتوں کو نکالا، گناہگاروں کے نام اور ان کی روایات کو خدا کے نام کے اوپر منایا۔ اور متی کے باب 10 فقرہ 5 کے اندر بھی لکھا ہے، جو حنا کے باب 1 فقرہ 7 کے اندر بھی لکھا ہے کہ غیر قوموں سے کچھ نہ لو، اور یرمیہ کے باب 10 فقرہ نمبر 2 میں بھی لکھا تم غیر اقوام کی روش نہ سیکھو۔ اور یہاں سے کیا سمجھ آئی ہے کہ یہ گناہگاروں کا کام ہے، فرعونیوں کا کام ہے اور ہیرودیسیوں کا کام ہے کہ اپنے جنم دن کو منانا مسیحیوں کا کام نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ انہوں نے اس کو اپنا لیا ہے۔ اس کے بعد جنرل ہسٹری آف کرسچن ریلیجن اینڈ دا چرچ بائی ڈاکٹر اگسٹس جو ہے اس نے کہا دا آئیڈیا آف اے برتھ فیسٹیول واز فورن ٹو کرسچن، کہ یہ جو ہے ایک اجنبی تصور تھا کرسچن کے ہاں، وہ اصل کے اندر انسان کے دوسرے جنم کو اصل جنم تصور کیا کرتے تھے، انسان جب مرنے کے بعد زندہ ہوتا ہے وہ اس کا اصل جنم دن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کتاب اور موبیس نے سخت ان لوگوں کے اوپر نکیر کی ہے کہ جو لوگ worship couches, altars, temples and other service and by celebrating their names and were celebrating birthdays، جو جنم دن مناتے ہیں ان کے متعلق اس نے سخت نفرت کا اظہار کیا اور کہا you should assail with keenest hatred، کہ تمہیں سخت نفرت کے ساتھ ایسے لوگوں کے اوپر حملہ آور ہونا چاہیے۔ مسیحیوں کو تو چاہیے کہ جو جنم دن مناتے ہیں ان کے اوپر سختی کے ساتھ حملہ آور ہو، نہ کہ ان کے ساتھ اب مل ملا کر انہیں کی مشابہت کو اختیار کر لیں۔ اور ان دونوں باتوں کو سمرائز کیا ہے ڈاکٹر جان سی میکولسٹر نے اپنی اس کی کتاب ہے دی کرسچن بک آف وائے۔ میں ایک بات بھول نہ جاؤں، بھائی نے کہا تھا کہ آئنسٹائن نے بات کہی ہے کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوا ہے۔ پہلی بات ہے آئنسٹائن جو ہے وہ بائبل نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آئنسٹائن کا کوئی اوتھینٹک قسم کا آرٹیکل آگے مجھے دکھا دیں جس کے اندر اس نے کہا ہو۔ پہلی بات آئنسٹائن اگر کہہ بھی دے تو یہ بات بالکل قابل اتفاق نہیں ہے کیونکہ وہ فزیشین ہے، وہ کوئی حجت تو نہیں ہے دین کے اندر۔ دوسری بات اس نے کہی بھی نہیں، انہوں نے اس کے خاتے میں ڈال دی ہے،
گوگل میں لگتا ہے انہوں نے پڑھ لی ہے اس طرح کی چیز اور دوسرے کے کھاتے میں وہ چیز ڈال دوں. بہرحال میں آخری ایک ریفرنس دے دوں اس حوالے سے. 1 منٹ رہ گیا, شکریہ. ڈاکٹر جان سی میکولیسٹر دا کرسچن بک آف وائے, اس نے اس کے اندر بہت ساری چیزیں بتائی ہیں کہ مسیحی یہ کام کیوں کرتے ہیں, یہ کام کیوں کرتے ہیں. اس نے اپنی کتاب کے پیج نمبر 205 کے اندر یہ بات کہی ہے, the Christian of the first century did not celebrate the festival honoring the birth of Jesus. For the same reason they honored no other birthday anniversary. It was feeling at that time by all Christians that the celebration of all birthdays, even the Lord's, was a custom of pagans. In an effort to divorce themselves from all pagan practices, the early Christians refused to set aside a date marking Jesus' birth. انہوں نے کہا کہ یہ اس سے نفرت کا ہی نتیجہ تھا جس کی وجہ سے یسوع کی جو طریقے پیدائش ہے وہ ہمارے سامنے واضح نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کے ہاں جنم دن بڑی اہمیت کا حامل ہوتا تو وہ کوششیں کرتے اس کے اوپر تحریریں لکھتے. The first celebration of Christmas by Christians did not take place until the 4th century. تو میں اسی کے اوپر ہی اپنی بات کا اختتام کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس فیملی کی طرف سے اپنا عہدہ برڈے پیش کرنے کے لیے میں دعوت دیتا ہوں پادری جمشید سندھو صاحب کو کہ وہ آنے کو اپنا پہلا برڈے پیش کریں. اور برائے کرم اپنا نام بتائیے گا پلیز. اویس. قرآن کے فضل سے ویس صاحب کے سارے کوشچنس آنسر دیکھنا سکتے ہیں. انہوں نے پہلا سوال کیا کہ زکریا صاحب کو بھی فرشتوں نے کچھ خبریں دی تھی تو ہم اس کو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے. بائبل مقدس میں سے میں حوالہ دوں گا. یسایہ اس کا 7 باب اس کو چلا. لیکن خداوند آپ ان کو ایک نشان بخشے گا. دیکھو ایک کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی اور اس کا نام امانویل رکھیں گے. یہ وہ بات ہے جو پرانے عہد نامے میں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں بتائی گئی تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی. تو مقدسہ مریم جو ہے وہ کنواری ہیں, لیکن مقدسہ عشبہ کی جو ہے وہ کنواری نہیں ہے, وہ شادی شدہ ہے. تو یسایہ کی اس پیشن گوئی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یسوع مسیح کو ترجیح دیتے ہیں دین حضرت زکریا. انہوں نے دوسرا سوال کیا کہ کرسمس جو ہے وہ ان کے لیے نجات نہیں ہونی چاہیے بلکہ صحیح. تو آپ سبھی مسلم حضرات جانتے ہیں کہ ہم ایسٹر سیلیبریٹ کرتے ہیں جس کو ہم ریزریکشن ڈے یعنی کہ یسوع مسیح کا جی اٹھنے کا دن بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. عید ہم اس لیے منا رہے ہیں کہ جو ہستی پیدا ہوئی ہے, کیونکہ اگر وہ پیدا ہوگی نہیں تو صحیح کون چلے گا, کفارہ کیسے ہوگا. پہلے اس کا پیدا ہونا ضروری ہے. مرے گا کوئی تب جب کوئی پیدا ہوگا, تو وہ پیدا ہونے ہیں ہم انہیں سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے بعد انہوں نے ایک حوالہ دیا کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کلام بٹھایا نہ جائے بڑھایا نہ جائے. تو اگر اس کو بائبل کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق سمجھ سکیں تو اس کا مطلب تحریری طور پہ ہے کہ بائبل مقدس کے اندر ڈیلیٹ کرنا, ریموو کرنا, اس کی تحریف کرنا. متن کی میں بات کر رہا ہوں, تراجم بہت ہوتے ہیں, متن کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے اندر تحریری طور پر اس کو ڈیلیٹ کرنا, ریموو کر کے کچھ اور لکھ دینا. یہاں پر یہ بات کی گئی ہے. اور انہوں نے بولا چوتھا سوال انہوں نے کیا کہ چرنی میں گھاس نہیں تھی. آپ بتائیں کیا تھا اس میں؟ چرنی میں گھاس ہی ہوتی ہے, اس میں برف نہیں ہوتی. چرنی جو ہوتی ہے اس قبر میں ابھی بھی آپ چلے جائیں اس کے اندر اس کی خوراکیں رکھی جاتی ہے, جانوروں کی خوراکیں رکھی جاتی ہے. ادروائز اس کے اندر میں نے تو اکثر پرالی دیکھی ہے ہمارے پاتھی گراؤنڈ کے اندر, وہاں پر گھوڑے رکھتے تھے اور انہوں نے اسی کمرے کے اندر 2-4 گھوڑے باندھے ہوئے تھے اور جو وہاں پر چرنی پڑی تھی اس میں نے تو سوکھی گھاس میں پرالی دیکھی. اس کے بعد انہوں نے 5واں سوال کیا کہ حواریوں نے کرسمس نہیں منایا. انہوں نے نہیں منایا اس لیے تو ہم منا رہے ہیں. جو کام انہوں نے نہیں کیا ہم کریں اور ہمیں کرنا بھی چاہیے. انہوں نے یہ کام نہیں کیا کیوں؟ کیونکہ وہ خدا یسوع مسیح کی پہچان کروانے کے لیے آئے تھے کہ جب تک پوری دنیا میں خدا یسوع مسیح کی پہچان نہ ہو رہے تب تک وہ مکمل طور پر اس چیز کو سیلیبریٹ نہیں کر رہے تھے. بائی دا وے بائبل مقدس کے اندر اعمال کی کتاب کے 20 باب کی 7 آیت کو میں پڑھوں گا. ہفتہ کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑتے ہیں
کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کر کے ان سے باتیں کی۔ وہ ہر اتوار کو اکٹھے ہوتے تھے۔ کرسمس کا مطلب یہی ہے، یسوع مسیح کے لیے اکٹھا ہونا۔ ایوری سنڈے دے گیٹ ٹوگیدر فور بریکنگ دا بریڈ۔ وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے، روٹی توڑتے تھے، وہ ایک سیلیبریشن کرتے تھے، آپس میں رفاقت شراکت رکھتے تھے، وہ روتے نہیں تھے۔ بائبل مقدس کرنے کا سلاس میں پڑھو جب جیل میں تھے وہاں پر وہ خوشی کے حمد کے گیت گا رہے تھے۔ تو اگر وہ جیل میں گیت گا سکتے تو روٹی توڑنے میں کیا رو رہے ہوں گے؟ وہ جب اتوار کو اکٹھے ہوتے تھے تاکہ وہ خوشی سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ بھائی نے کبھی اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا، اتوار کو وہ اکٹھے ہوا کرتے تھے یسوع مسیح کے لیے، اٹس مین کرسمس۔ ہاں اب ہم ہر سال اکٹھے ہوتے ہیں، ویسے ہم اکٹھے ہوں یا نہ ہوں۔ یہاں پر ابھی نماز پڑھی گئی ہے، جمعے کو بھی نماز ہوتی ہوگی۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، میرے آفس میں میرے مسلم بھائی جو ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، کچھ نہیں جاتے۔ اٹس ناٹ مین کہ وہ اس بات کو ایگری نہیں کرتے۔ تو جب کرسمس ہوتا ہے تو تمام لوگ جو ہیں وہ چرچز میں اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، جیسے کہ بائبل مقدس کے اندر میں نے بتایا کہ فرشتوں نے اس کی بشارت دی، ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ ان کا 7واں سوال کہ صرف گناہ گار جو ہے وہ اس تہوار کو مناتے تھے، شاید بت پرستی کی یہ بات کر رہے ہیں۔ تو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں خدا یسوع مسیح نے کہا میں تندرستوں کے لیے نہیں بلکہ بیماروں کے لیے آیا ہوں۔ تندرست بھی جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا ہے، جو راستہ بن گئے ہیں، اور جو بیمار ہیں ان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی گناہ میں ہیں، میں ان کے لیے آیا ہوں جو گناہ گار ہیں۔ تو یسوع مسیح جو ہے وہ آئے اس لیے تھے تاکہ اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دیں، اور ہر گناہ گار جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میرا چھٹکارا ہو، میری نجات ہو۔ تو جو میں نجات دینے کے لیے آیا ہے ہم اسی کی سیلیبریشن کر رہے تھے۔ اسی طرح بائبل مقدس انہوں نے 9 سوال کیا، انہوں نے بولا کہ یہ ایک بدعت ہے۔ بدعت کی آپ تعریف سمجھ لیں، بدعت کا مطلب کیا ہے؟ بدعت کا مطلب ہے کہ جو کلام جس کے اوپر آپ بلیو کرتے ہیں، ٹرسٹ کرتے ہیں، جس کے آپ بلیور ہیں، اگر اس کے اگینسٹ آپ کو کام کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ جس مذہب میں آپ موجود ہیں اگر آپ اس کے خلاف کوئی کام کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ جیسا کہ پھر میں ریسپیکٹڈ خاور شیپار صاحب کی بات کروں گا، انہوں نے بولا کہ جو کام شریعت کے اندر نہیں ہے وہ ہم کرتے ہیں، وہ بدعت کے ذمرے میں آتا ہے۔ میں یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر کرسمس ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں تو میں حوالہ دے رہا ہوں، میں نے حوالے دیے ہیں کہ وہ بائبل مقدس میں سے ہے، فرشتوں نے بشارت دی، ہم اسے سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ یہ بدعت کیسے ہوئی؟ جس ریلیجن کے اندر ہم موجود ہیں وہ سارے اس پر متفق ہیں۔ ہاں اگر کوئی کرسمس نہیں مناتا وہ اپنی مرضی سے نہیں منا رہا۔ بائبل مقدس کے اندر تو شراب پینے کا بھی منع کیا گیا، لیکن کچھ لوگ شراب پیتے ہیں۔ تو کرسمس منانا نہ منانا یہ ہر ایک شخص کی اپنی مرضی ہے، لیکن بائبل مقدس کے اندر آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو فرشتوں نے پیغام دیا۔ اور میں بتاتا چلوں کہ جب مجوسی آئے تو مجوسی جو ہے وہ گفٹس لے کے آئے، اور سالگرہ پہ تحفے ہی لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ کون جاتا ہے؟ آپ بھی سالگرہ کرتے ہوں گے اپنے بچوں کی، اور آپ جس کو بلاتے ہیں چاہے وہ چھوٹے چھوٹے بچے اکٹھے کر لیں، ماں پیو نے کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے، اللہ بیٹا 100 روپیہ دے دیا، کچھ لے کر چھوٹا سا ٹوئے لے جاؤ۔ تو مجوسی جو ہے وہ بھی وہاں پر یسوع مسیح کے لیے تحفے لے کے آئے ہیں۔ کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ جو شخصیت پیدا ہوئی ہے اس کے لیے تحفے ہونے چاہیے، اور پیدائش کو جب ہم تحفہ دیتے ہیں اس کو بڑے کرتے ہیں۔ اور ویسے بھی بائبل مقدس نے لکھا کہ جو کچھ تم زمین پر باندھو گے وہ آسمان پر باندھ جائے گا۔ تو ہم جو کچھ مسیحی متفق ہو کر کر رہے ہیں اس میں ہم ایمان رکھتے ہیں بائبل مقدس کے مطابق، ہم جو زمین پر باندھ رہے ہیں مل کر اکٹھے کر رہے ہیں، یہ آسمان پر خدا ان کو پسند ہے۔ تھینک یو۔ اب اسلام کی طرف سے اپنا پہلا ریکارڈنگ پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں مولانا اویس اسلم صاحب۔ جو میں نے سوالات ان سے کیے تھے میں ایک دفعہ دوبارہ دہرا دیتا ہوں، آپ نے ان کا جواب نہیں دیا۔ آپ نے اپنی طرف سے ہی میں نے جو باتیں کہی تھی ان کو سوال بنایا، بس ان کا جواب ایک نہیں لگے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک دفعہ دہرا دوں، کیا یسوع نے اسے منانے کا حکم دیا ہے؟ یہ بات بائبل سے دکھائیں۔ کیا یسوع نے خود اسے منایا ہے؟ یہ بات بائبل سے دکھائیں۔ کیا یسوع کے حواریوں نے اسے منایا ہے؟ اس کا جواب کیا دیا؟ آپ سب پر واضح ہے۔ انہوں نے بات کہی، کہتے ہیں حواریوں نے نہیں منایا تبھی تو ہم منا رہے ہیں، یعنی کہ منانے کی وجہ یہ ہے کہ یسوع کو حواریوں نے نہ منایا ہو۔ سینٹ ڈیز بھی منایا کریں،
اور کفار کے ساتھ جا کے بت پرستی نہیں کیا کریں، حواریوں نے نہیں کی، اس وجہ سے آپ جا کے کریں، یہ بھی وجہ ہے، یہ کوئی علمی بات کریں، یہ تو آپ نے بہت زیادہ مذاکرہ خیز قسم کی بات کی ہے کہ حواریوں نے نہیں کیا، یہی صرف ایک وجہ ہے ہمارے کرنے کی، یہ بھی وجہ بھائی اب جو کچھ بھی نہیں، جو بھی انہوں نے نہیں کیا وہ سب کچھ جا کے کرنا شروع کر دیں، انہوں نے بدکاریاں نہیں کی، زناکاریاں نہیں کی، شرابیں نہیں کی، اس طرح کے کام جو نہیں کیے آپ جا کے کریں، آپ کہیں انہوں نے نہیں کیا ان کی کمیاں ہم پوری کریں گے، وہ نیک لوگ جو نیکی کرتے تھے برائی نہیں کرتے تھے، ہم برائی کر کے اب ان کے اوپر برائی ساڑا آ گئی، وہ تو بہت آپ کو ماشاءاللہ کہنا چاہیے خوبصورت جواب دیا۔ اور دوسری ایک بات بڑی کہنا چاہیے کہ ہنسنے کے لائق ہے، کہے پیدا ہوئے ہیں تو سلیب ہوئی ہے، اس وجہ سے ہم پیدا ہونا مناتے ہیں، مریم پیدا ہوئی ہے تو یسوع پیدا ہوا ہے، مریم پیدا نہ ہوتی تو یسوع پیدا نہ ہوتا، مریم کی وہ پیدائش منایا کریں، 8 ستمبر پہ گزری ہے، کیا تو اس کا ساتھ دیں؟ ان کے خلاف ہیں جی، وہ بدعت ہیں، وہ شیطانوں کے بچے ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کے جملے ہیں، جہوواز وٹنس کی ان کو ریفرنس ہے، کہتے ہیں شیطانوں کے بچے ہیں وہ، یہودیوں کے چاٹو ہیں، یہ وہ ہیں، اور کام ان کے سارے ان کے والے۔ میں آپ کو یقین مانے میں اپنی طرف سے بات نہیں کہہ رہا، یہ ان کی زبانی ہے، اگر ان سے مطالبہ کریں گے تو میں انہی کے بھائی کا ایک اس طرح کا کلپ ان کو دکھا دوں گا جو اس طرح کی بات کہتے ہیں کہ جہوواز وٹنسز جو ہیں جو یسوع کے صحیح نجات مانتے ہیں، اس کو پر ایمان بھی لاتے ہیں، تو وہ کرسمس کا انکار کرتے ہیں، بدعت ہیں، شیطانوں کے بچے ہیں، یہ ان کے متعلق بات ہے۔ دوسری بات انہوں نے کہا کہ جی تحریری اضافہ مراد ہے، وہاں پر صرف تحریری اضافہ مراد ہے، دوسرا آپ اپنے کوئی استنباط کرتے ہوئے تو بدعت کا آغاز کر لیں تو وہ ٹھیک ہے، یہ ایک طرح سے ان کی بات تھی۔ میں نے آپ سے دوم پطرس کا باب نمبر 2 فقرہ نمبر 1 اور 2 بھی پڑھا تھا، اس کے متعلق تو یہ بات تھی کہ جھوٹے استاد ہوں گے جو پیچیدہ طور پر ہلاک کرنے والی بدعتیں پیدا کریں گے اور بہت سے ان کی شابت پرستی کی پیروی کریں گے، جیسا کہ آپ دیکھیں بہت سے مسیحی ان کی خواہشوں کی شابت پرستی کی پیروی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد دوم پطرس کا باب 1 فقرہ نمبر 20 اور 21 کے اندر یہ بات کہی ہے، نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، یہ بات واضح نہیں ہے بات کے اوپر کہ کسی کے ذاتی اختیار پر یہ چیز موقوف ہی نہیں کہ نبوت کی کسی بات کی کوئی تعویل کرے، کوئی تشریح کرے، اپنی طرف سے گھاس وہاں پر پیدا کر دے۔ انہوں نے کہا جی گھاس میں چرنی میں گھاس نہیں تھی تو کیا تھا؟ برف پڑی ہوئی تھی، تو بھائی کچھ بھی نہیں تھا، چرنی وہاں پہ ذکر ہے، ہم چرنی کے اندر نہ گھاس ڈال سکتے ہیں نہ برف ڈال سکتے ہیں، نہ اگر میرا ذکر تھا میں کہتا جی برف ڈال دی تھی اس ٹائم انہوں نے، اس لیے وہ بچہ بڑا سکتا ہو نہیں سکتا، اس طرح کی عجیب قسم کی بات تو میں بھی کر سکتا تھا، تو آپ نے اپنی مرضی سے گھاس ڈال دیا، میں چاہوں اپنی مرضی سے برف ڈال دوں گا، اگر ایسی اپنی مرضی نہیں چلانی ہے تو میں مرضی سے برفیں ڈال سکتا ہوں، آپ مرضی سے گھاس ڈالی ہے، کام چل ہی تو رہا ہے تو اب ہم بھی چلا لیتے ہیں ساتھ۔ اس وجہ سے گھاس آپ نے اپنے اختیار پر ڈالی ہے، جس سے دوم پطرس باب 1 فقرہ 20 اور 21 کے اندر منع کیا گیا ہے کہ نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں۔ اب آپ گھاس جو ہے بائبل میں سے نکال کے ڈالیں، وہاں پہ اپنی طرف سے گھاس نہ وہاں پر ڈالیں، یہ بات۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ وہ ہر اتوار کو خوشی کرتے تھے اور ہم سال بعد جا کے خوشی کرتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ اس جگہ پر یہ چیز موجود ہے کہ یسوع پیدا ہوا ہے اور اس کی خوشی کی وجہ سے ہی ہر اتوار کو ہم مجمع کیا کریں گے اور ہم سجاوٹیں کیا کریں گے اور سب معاملات کیا کریں گے، اور ہر اتوار کو اس کی ہی خوشی کی وجہ سے ہی صرف ہم جو ہے وہ کھانے وغیرہ کھایا کریں گے، معاملات کیا کریں گے، پہلی بات تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر اتوار کا ذکر ہے وہاں پر، اور عبادت انہوں نے ہفتہ وار کی ہے، آپ سالانہ پر آ گئے۔ یا تو کہنا چاہیے کہ آپ حواریوں، پہلے تو انہوں نے یہ کہا حواری نہیں مناتے تبھی تو ہم منا رہے ہیں، پھر خود ہی کہہ دیا حواری ہر اتوار کو مناتے تھے۔ آپ دونوں طرف سے ہی آپ کی اپنی بات کو مان لی جائے تو آپ حواریوں کے پیچھے نہیں ہیں، نہ آپ ہفتہ بعد منا رہے ہیں، اور دوسری بات ہے حواریوں نے بنائی نہیں ہے اسی لیے آپ منا رہے ہیں، دو وجوہات۔ اور بدعت کے بارے میں انہوں نے 2 قسم کی بات کی، اور ہمارے معزز شہر کے اوپر اپنے کلام کو انہوں نے ڈال دیا۔ کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم یہ کہتے ہیں بدعت یہ ہے کہ جو کتاب کے خلاف ہوگی وہ بدعت ہے۔ اور اس کے بعد شیخ صاحب کی بات کیسے مینشن کی انہوں نے، آپ تھوڑی سی اس میں تیزی اور فریب کاری کو ذرا جانچیے گا۔ انہوں نے کہا کہ خاور صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو چیز شریعت میں نہیں ہے وہ کرنا بدعت ہے۔ اب دونوں چیزوں میں اختلاف ہے کہ نہیں؟ ایک شیخ صاحب نے کہا ہے کہ شریعت میں نہیں ہے وہ کرنا بدعت ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ جو شریعت میں ہے اس کے صرف خلاف کرنا بدعت ہے، اور اس میں اگر نہ بھی ہو تو ہم کر سکتے ہیں تو وہ بدعت نہیں کہلائے گی۔ یہی بات ان دونوں کے اندر سے فرق نکلتا ہے، کوئی اور فرق تو نہیں نکلتا۔ اپنی بات کہتے ہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں
اب اپنی بات کو شیخ صاحب کے منہ میں ڈالا اور شیخ صاحب کو اپنی بات کو ایک بنا کے میرے گاڑے فٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن جی ٹھیک ہے ٹھیک. وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ ادھر کہا کہ جو چیز اسلام میں نہیں ہے اسے بطور اسلام سمجھتے ہوئے اس کو سوال کی نیت کے ساتھ وہ کام کرنا وہ بدعت کہلائے گا. یہ انہوں نے بات کہی. اور دوسری بات جو شریعت میں نہیں ہے وہ کرنا بدعت ہے. انہوں نے کہا تھا میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, یعنی کہ خالد صاحب کی بات ہی میری یہی تھی. اور شریعت میں انہوں نے خود ہی کہا کہ حواریوں نے نہیں بنایا تبھی ہم بنا رہے ہیں, یعنی کہ شریعت میں ہوتا تو حواری بناتے, شریعت میں نہیں تھا تو حواریوں نے نہیں بنایا اور آپ اس کو بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ بدعت کر رہے ہیں. اور آپ کے متعلق مکاشفہ کے اندر سخت قسم کی بدعا کا ذکر کیا گیا. لکھا ہوا ہے باہر ایک آدمی کے آگے جو اس کتاب کی نبوت کی باتیں سنتا ہے گواہی دیتا ہوں کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس کتاب میں لکھی ہوئی آفتیں اس کے اوپر نازل کر دے گا. تو اس سے بڑی سخت بات ہے. اگر آپ مسیحی بھی ہیں تو اس اعتبار سے ایمان کی انسان کو فکر کرنی چاہیے. دوسری تو میں نے حوالے دیے ان کو کہ جی صرف یہ گناہ گاروں کا ہی کام ہے. اس کے آگے سے گناہ گاروں کی مثال بھی دی تھی. فرعون اور ہیرودیس جیسے گناہ گار ہیں. وہ جو عام گناہ گار ہیں جن کی بخشش کے لیے آپ کہہ رہے ہیں کہ یسوع آئے, وہ یسوع آگے تسلیم ہو گئی تو اب تو گناہ گار نہ رہے, اب تو وہ معافی ہو گئی ہے ان کی, اب تو بالکل پاک صاف ہیں. تو پھر بھی یہ جو آپ کے اوریگن آف الیگزینڈریا ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ یہ صرف ایک گناہ گاروں کی روش ہے, فرعونیوں کی روش ہے, ہیرودیسیوں کی روش ہے, مسیحیوں کی روش نہیں ہے. اس چیز کے اوپر آپ لازمی ذرا غور فرمائیے گا. اس کے بعد یسوع کی پیدائش سے متعلق کہ وہ 25 دسمبر کو ہے نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا جو مقدمہ ہے صرف 25 دسمبر نہیں ہے کہ 25 دسمبر ثابت کر دیا تو عید خود بخود ہو جائے گی, ایسا نہیں ہے. 25 دسمبر اس میں شامل کرتے ہوئے اس کو بطور تہوار منانا, یہ دونوں جہتوں کو آپ نے اکٹھے ثابت کرنا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ایک چیز کو کریں کہ جی وہ ادھر سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ادھر وہ پیدا ہو گیا 6 مہینے پورے کر لیں کھینچ تام کے آپ کہیں کہ 25 دسمبر بڑی خوشی عید ہو. بھائی ایسا نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو بھی آپ نے دلیل دی ہے, میرے پاس وقت مختصر ہے, میں نے ایک دو دلیل اپنی ذکر کرنی ہے, میں اس کا انشاءاللہ آپ کو جواب دوں گا. لوکا کے باب نمبر 2 نمبر 8 ہے, اس کے اندر کہا کہ اسی علاقے میں چرواہے تھے جو رات کو میدان میں رہ کر اپنے گلے کی نگہبانی کر رہے تھے. ٹھیک ہے, گلے کی نگہبانی کر رہے تھے یعنی کہ میدان میں موجود تھے. یہ بات بالکل واضح ہوگی آپ کے اوپر. انجیل لوکا ہے باب 2 نمبر 8. اب اس کے متعلق میں اپنی بات ہی کروں گا, ان کے مفسرین کا ذکر کرتا ہوں. ان کے البرٹ بونس ہیں, انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ اس آیت کے ضمن میں ہی اس نے لوکا کی 2:8 کے اندر یہ بات کہی ہے کہ that our Savior was born before 25th of December or before we call Christmas. یعنی کہ ہمارا جو سیویئر ہے نجات دہندہ ہے وہ کرسمس سے پہلے پیدا ہوئے, 25 دسمبر سے پہلے پیدا ہوئے. اس کے بعد اس نے کہا the exact time of his birth is unknown, there is no way to ascertain it. کوئی اس کی پیدائش کے بارے میں چیز جو ہے بالکل اجنبی, کوئی پتہ نہیں ہے, unknown ہے, اور کوئی ایسا راستہ بھی نہیں ہے کہ ہم اس کو سرٹن کر سکیں. اور دوسرا ولیم ہینڈرکسن, اس نے اپنی کمنٹری لوکا کے اندر ہی اسی آیت کے تحت بات کہی ہے. It is impossible to ascertain in which month Jesus was born. The date December 25 can never be more than an assumption. ولیم ہینڈرکسن اس کی کمنٹری ہے. تیسری ایڈم کلارک ہے, اس کی کمنٹری ہے لوکا کی 2:8 کی. It was custom among Jews to send out their sheep to the desert about the Passover. Early spring یعنی کہ ٹھیک ہے, یعنی کہ بہار کے اوائل کے اندر وہ اس کو باہر بھیجا کرتے تھے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اس سے یہ چیز سمجھ میں آتی ہے that October had not yet commenced, کہ جب یسوع پیدا ہوا ہے کہ اکتوبر ابھی تک نہیں آئی تھی. Our Lord was not born on 25th of December when no flocks were out in the field, nor could he have been born later than September. ستمبر سے آگے ممکن نہیں ہے کہ وہ پیدا ہوا ہو, ستمبر سے پہلے ہی وہ پیدا ہوئے ہیں. As the flocks were still in the fields by night. یہ بات ہوگی. 3 مفسرین ہیں, آئی پی ان کے مفسرین ہیں, ان کے اوپر اتفاق کیا. دوسری بات ہے کہ آگے جو پروٹیسٹنٹ فرقہ ہی ہے, ایونٹسٹ ہیں, ان کی جو ایلن جی وائٹ ہے, اس نے اپنی کتاب کے اندر دا ایونٹسٹ ہوم کے نام سے کتاب ہے, اس کے اندر اس نے بات پیج نمبر 376 کے اندر کہی ہے کہ یہ بائبل کے اندر سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کرسمس وغیرہ منانا. السلام علیکم. اور دوسرے ریپورٹر کے لیے کرسچینٹی کی طرف سے میں دعوت دوں گا فادری جمشید سندھو صاحب.
کچھ چیزوں کو دوبارہ وہی چیزیں جو میں بیان کر کے گیا ہوں اسی کو رپیٹ کیا ہے. دیر از نو اینی نیو کویسچن. کوئی نیا سوال نہیں ہوا. اگر ہے تو میں دیکھ لیتا ہوں اس کو میں جواب دیتا ہوں. انہوں نے ایک بات کی تھی کہ کرسمس جو ہے یسوع مسیح نے کیوں نہیں منایا. یسوع مسیح کرسمس منانے نہیں آئے, وہ کفارہ دینے کے لیے آئے ہیں. اور ہم یاد رکھیں کہ جب ہمارا کرسمس, جب ہماری کوئی برتھ ڈے کوئی مناتا ہے تو اس میں زیادہ اہمیت ہوتی ہے. اگر میں خود اپنے پیسوں سے کیک لے کے آؤں, سجاوٹ کروں, اس میں فرق ہوگا. دین آپ کہیں گے کہ آپ کی سالگرہ ہم کرتے ہیں, یہ آپ کے لیے شرف کی بات ہے. تو یسوع مسیح برتھ ڈے منانے کے لیے نہیں آئے, وہ آئے تھے کفارہ کے کام کو مکمل کرنے کے لیے. اور ادھر بولا کہ حواریوں نے کیوں نہیں منایا. پہلے میں نے بتایا تھا لیکن اب میں تفصیل سے میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیوں نہیں منایا. پہلی صدی سے ہی مسیحیوں پر یہودیوں, رومیوں اور یونانیوں کی طرف سے ظلم اور مخالفت شروع ہوتی رہی. کہا جاتا تھا کہ یسوع مسیح کا اگر وہ نام لیں گے تو وہ شہید, وہ مار ڈالے جائیں گے, جیسے کہ انہوں نے استفانوس کو بھی شہید کر دیا. اسی طرح مسیحیوں کو سنسار کیا جاتا تھا, گردن جو ان کی کاٹ دی جاتی تھی, اور رومی حکومت میں مسیحی ہونا جو ایک خطرناک بات تھی. اگر مجسٹریٹ کے سامنے وہاں پر اگر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے اقرار کر دیا کہ یہ مسیحی ہے تو اب وہاں کی ضرورت نہیں ہے, اس کو مارنے کو حکم دیا جاتا تھا. اور اس کے علاوہ ایک مشہور واقعہ ہے کہ جب روم جل گیا تو اس کا الزام جو ہے وہ مسیحوں پر لگایا گیا تھا. تو مسیحوں سے اس قدر جو ہے وہ نفرت کی جا رہی تھی, تو اس پیریڈ کے اندر وہ اوپنلی جو ہے وہ یسوع مسیح کی برتھ ڈے کو نہیں منا سکتے تھے. ایک یہ وجہ تھی. انہوں نے بولا کہ قسم مریم جو ہے ان کی بھی تو پیدائش ہوئی ہے, وہ بھی منانی چاہیے تھی. تو میں ان کے مطالعہ میں اضافہ کرتا ہوں کہ جو کیتھولک کلیسیا ہے وہ قسم مریم کی سیلیبریٹ کرتی ہے, اور ہمیں وہ جو کیتھولک والے لوگ ہیں ہم انہیں مسیحی جانتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہی کرسمس سیلیبریٹ کرتے ہیں اور وہ اس عید کو مناتے ہیں. جو انہوں نے عید بولا کہ آپ اگر ایسا معاملہ ہے تو پھر آپ قسم مریم کی عید کیوں مناتے ہیں, ان کے بیٹے کیوں مناتے ہیں. کیتھولک کلیسیا اس بات کو مانتی ہے. اس کے بعد چلنے کی پھر انہوں نے سوال رپیٹ کیا تو اس کے اندر گھاس نہیں تھی, وہ خالی تھی. آپ حوالہ بتا دیں بائبل مقدس کے اندر وہاں پہ لکھا ہے کہ کیا چلنی خالی تھی. اگر میں نے گھاس کا حوالہ نہیں دیا تو آپ خالی والا مجھے دکھا دیں کہ مناظر آپ کو لے. اور اس کے علاوہ انہوں نے پھر بات کی اس کی بدعت کی, انہوں نے دوبارہ بات کی. تو میں بدعت کے بارے میں آپ کو پہلے سے ہی اس کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں. ہاں, آپ ایک سوال انہوں نے کیا تھا کہ جو جنم دن منایا جاتا ہے, جو مناتے ہیں وہ فرعون کو فالو کر رہے ہیں, اس کی نقل کر رہے ہیں, ہیرودیس کی نقل کر رہے ہیں. ایسا نہیں. بار بار میں بتا رہا ہوں, بار بار میں سمجھا رہا ہوں کہ فرشتوں نے آسمانی فرشتوں نے یہ گرائے ہوئے فرشتے نہ پاک فرشتے نہیں ہیں, یہ پاک فرشتے ہیں خدا کے, جنہوں نے آ کے خوشخبری دی. اور سمپل سا آنسر ہے کہ ہم اس خوشخبری کو جب سنتے ہیں تو ہم اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ قرآن شریف کے اندر سورہ مریم کی 33 آیت کے مطابق کیا یہ سلامتی والا دن نہیں ہونا چاہیے جب خدا کے آپ اس کو نبی کہتے ہیں, ہم اس کو خدا کا بیٹا پہلے اور باقی جو کچھ وہ بعد میں کہتے ہیں. چلے آپ نبی کے طور پر بتائیے کہ نبی جس دن پیدا ہوا وہ دن کیسا ہونا چاہیے, وہ سلامتی کا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے. میں سوال آپ کو چھوڑ دے رہا ہوں. شکریہ. اسلام کی طرف سے اپنا آخری ورڈ نوٹ کروانے کے لیے تشریف لاتے ہیں اویس اسلم صاحب. مجھے یہ کام لگ رہا ہے کہ میں مناظرہ کرنے آیا ہوں, اور یہ زیادہ لگ رہا ہے کہ میں دا ایوننگ نائٹ سن رہا ہوں. اس ٹائم آتے ہیں, کوئی ایک اچھی سی کہانی سناتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. بارہ دوسری بات میں آپ کو کہوں, انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا یہ کام کرنے کو, وہ صرف کفارہ کرنے آئے تھے. کفارے کے علاوہ باقی عیدیں اور جو یہ پیدائش کے علاوہ باقی عیدیں کیوں مناتے رہتے ہو؟ کفارہ کرنے آئے تھے, کفارہ کرتے ہو جاتے آئے ہیں. عید فصل بھی منا رہے ہیں, شاگردوں کو بھی کہہ رہے ہیں فلاں جگہ جانا, اس کے پاس سے دسترخوان لے کے آنا, یہ چیزیں کرنا. یہ دوسری عیدوں کے بارے میں ٹھیک ہے, جب یہ آئے گا تو کفارہ لینے کے لیے آئیں. یہ میں ویسے آپ کو سچی بات کہوں گا کہ اس کے اوپر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں, مسیح ہوتے ہوئے بھی, کہ کیا واقعہ کہیں آپ نے خود کی اختراع کرتے ہوئے ہی بائبل کے خاتمے میں تو نہیں ڈال دی. اس کو سنجیدگی کے ساتھ آپ ذرا اس کے اوپر غور کیجیے گا. آپ نے ہماری آج کی ڈسکشن کے اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, اور میں اس کے اوپر مسیحی بھائیوں کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور مسلمانوں کو بھی کہ یہ چیز مانے ہیں کہ یسوع نے نہیں بنایا,
دوسری چیز مانے ہیں اس کے حوالیوں نے نہیں منایا، اور مقدسہ مریم کو کیتھولک کے خاطر ڈال دیا اور خود پروٹیسٹنٹ ہیں، بھائی ہم نہیں مناتے، کیتھولک مناتے ہیں تو وہ بھی مسیح کو بس خیر ہے، بھائی آپ بھی منائیں گے، آپ کا کیتھولک ہو جائیں گے۔ اور دوسری بات، اگر مریم کی ہے تو مریم کے والد کی بھی منائیں، کیونکہ مریم کا والد نہ ہوتا تو مریم نہ آتی تو یسوع نہ آتا۔ پھر اوپر تک جائیں، آدم علیہ السلام کا بھی آپ جو ہے نا وہ جنم دن منایا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیز سبب نہیں ہے اس کی وجہ سے ہم اس کو مناتے ہیں، نہیں، یہ چیز جو اپنی ذات کے اندر منانے کی ہے اس کو منایا جائے گا۔ دوسری چیز، فرشتوں کی دوبارہ انہوں نے بات ریپیٹ کی ہے، میں فرشتوں کی جواب دے چکا ہوں کہ یوحنا کے بارے میں جب خوشخبری دی گئی ہے اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، وہ کماری تھی، یہ کماری نہیں تھی، اس وجہ سے بھائی کماری ہونا کماری نہ ہونا اور فرشتوں کا خوشخبری دے دینا، خوشخبری دینے کے اعتبار سے تو مماثل ہے لوگ، تو اگر خوشخبری کی وجہ سے ہی آپ نے پہلی ٹرم کے اندر یہ بات کہی تھی کہ خوشخبری کی وجہ سے ہی، فرشتوں کی خوشخبری کی وجہ سے ہم اس کو مناتے ہیں، اور فرشتوں کی خوشخبری ہی اگر اس چیز کی وجہ ہے کہ اس کے اوپر کرسمس کو منایا جائے تو یوحنا کی پیدائش کے اوپر بھی فرشتوں نے خوشخبری دی ہے، اس کو بھی آپ منائیں۔ آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی وہ مناتے ہیں، کیتھولک مناتے ہیں تو بس وہ خیر ہے، اس کو بھی سارا کچھ کیتھولک ہی کرتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں یہاں پر؟ آپ بھی کچھ منائیں نا، بائبل کے اوپر کچھ آپ بھی عمل کریں۔ اس کے بعد انہوں نے یہ چیز بھی مان لی کہ گھاس نہیں تھی، یہ بھی بہرحال آج ہمارے لیے خوشی کی چیز ہے کہ بلا وجہ ایک گھاس کو سے ہٹ دیتے تھے، گھاس بہرحال آج مان گئے کہ گھاس وہاں پہ نہیں ہے، کیونکہ میں نہیں بتا سکا، آپ یہ بھی نہیں بتا سکے تو خالی ہے، بس ٹھیک ہے بھائی، جب چیز کا ذکر ہی نہیں ہے تو اس کو معلوم سمجھا جائے گا، جب چیز کا وہاں پر ذکر ہی نہیں ہے کہ بھائی چرنی تھی، بس چرنی کے اندر چارہ تھا نہیں تھا، برف تھی نہیں تھی، اس چیز کا ذکر ہی نہیں ہے، اب کسی کوئی چیز کا ذکر کرتے ہوئے اس کی استدلال کر ہی نہیں سکتے، اور پھر چرنی والا حوالہ پھر بھی آپ کے ذمہ ہی ہے ابھی تک، کیونکہ آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کوئی نئی بات نہیں انہوں نے کہی، نئی باتیں میں کتنی کہتا کہ ان کو 2-3 آیتیں اس کو سنائی ہیں بائبل کی، اس کے بعد 3-4 مفسرین سنائے ہیں، اس کے بعد مورخین کو میں نے ریپیٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے کہا تھا کہ تحریری اضافہ مراد ہے، میں نے اس کے جواب کے اندر یہ بات بھی کہی کہ تحریری اضافہ نہیں، اپنی مرضی کی تعبیر بھی اس کے اندر شامل ہے، تو انہوں نے اس کا بھی جواب بھی دیا۔ اب یہاں پر نئی بات کرنے کے لیے مجھے مسیحی ہونا ضروری ہے، کیونکہ آپ نئی باتیں کرنے کے اندر بڑے ماہر ہیں، کیونکہ آپ کے نہ حواریوں نے نہ یسوع مسیح نے کوئی تہوار منایا، آپ نے نئی بات کی آگے 4تھی اور 3ری صدی میں ایک نئی بات کی ہے، نئی بات کرتے ہوئے آپ نے تہوار کو پیدا کر دیا۔ نئی بات کرنے کے اندر یہ جو تورا اور تاج ہے یہ آپ کو قبول ہے، مجھے قبول نہیں ہے، میں وہی بات کرتا ہوں جو قرآن و سنت کے اندر موجود ہے، اپنی طرف سے نئی باتیں کرنے کی مجھے عادت نہیں ہے۔ بہرحال دوسری بات آپ نے کی کہ جس دن وہ پیدا ہوئے وہ دن سلامتی والا ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی بات جو آپ نے سورہ مریم کی مثال دی ہے، وہاں پر سورہ مریم کے اندر سلام علیہ، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں فوت ہوں۔ تو جس دن نبی فوت ہوتا ہے کیا اس سے یہ بھی نکلتا ہے کہ وہ بھی سلامتی والا ہوتا ہے؟ نہیں، نبی نے اپنے لیے سلامتی کی دعا کی ہے کہ اللہ جب میں پیدا ہوں تب بھی مجھ پر سلامتی کرنا، جب میں فوت ہو جاؤں تب بھی سلامتی کرنا، دوبارہ اٹھایا جاؤں تب بھی مجھے سلامتی سے رکھنا۔ تو یہاں سے سلامتی مراد ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں جس دن نبی پیدا ہوا ہے وہ نبی وہ جو دن ہے وہ سلامتی والا ہے، ہم مان بھی لیں ہر سال وہ دن سلامتی والا ہے، یہ اس سے کیسے ثابت ہوتا ہے؟ اتنی زیادہ چیزیں ہیں، اور میں تو مجھے یہی لگا کہ میں ریڈیو نائٹ سن کے اور اپنی باتیں کرتا ہوں میں، اور آگے سے ریڈیو نائٹ سنتا ہوں اور آرام سے جا کے اپنی نشست پہ بیٹھتا ہوں، اپنی بات کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام کو اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے